آله وأصحابكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، تذکرہ چل رہا ہے جمعۃ المبارک کے بیانات میں مومن مقرب بندے کا، وہ صاحب ایمان جسے اللہ تعالی اپنے قرب کا احساس اس کی ایمانی زندگی میں عطا فرما دے۔ ظاہری بات ہے جس بندے کو یہ دولت عظمی نصیب ہوتی ہے وہ کوئی معمولی مومن نہیں ہوتا، وہ بہت اونچے درجوں کا صاحب ایمان ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آواز کھولے، تھوڑی کھولے اندر کی آواز۔ اللہ اللہ۔ بہت اعلیٰ درجے کا مومن اس لیے وہ مومن کہلاتا ہے جسے اللہ کا قرب بطور احساس کی اپنی زندگی میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مومن ہوتا ہے جسے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس کا رب بھولتا نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنے کا اعزاز اس مومن کو
فرشتوں سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز قرار دے دیتا ہے. باوجود اس کے کہ فرشتے بھی ہر وقت اللہ ہی کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں. وہ قرب الہی کے حوالے سے بظاہر اپنے مکان کے اعتبار سے زیادہ مقرب نظر آتے ہیں فرشتے، چونکہ وہ عرش الہی کے قریب ہیں. ان کو قرب الہی میسر رہتا ہے، اور وہ ہر وقت، تھوڑی توجہ کیجئے گا جو بات سمجھانے لگا ہوں، انہیں چونکہ اللہ کے عرش کا قرب فرشتوں کو حاصل ہے، تو وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا جس کسی عبادت گزار کو اللہ کے قرب کا احساس اپنی ایمانی زندگی میں حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے رب کی یاد میں لگ جاتا ہے. جی چنانچہ اللہ کی یاد میں لگے رہنے کے فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا ایک ماحول زندگی میں بنا رہتا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ایک مومن کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا مستحق وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے. ایک ایسا صاحب ایمان جسے اللہ اپنے قرب کی دولت سے نوازتے ہیں، اسے وہ سینہ بھی اللہ عطا کرتے ہیں جس سینے کو اللہ اپنی وحی کی نورانیت سے معمور کر دیتے ہیں. اسے وہ دل اللہ عطا فرماتے ہیں جس دل کو اللہ اپنی وحدت کی سچائیوں کی روشنی سے بھر دیتے ہیں. ایسا صاحب ایمان جس کا دل اللہ کی وحدت کی سچائیوں سے منور دل ہوتا ہے، وہ حق و باطل کے مارکے کے پیش آنے پر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا. وہ حق و باطل کے مارکے کے پیش آنے پر
سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ حق و باطل کے مارکے کے پیش آنے پر ایمانی زندگی میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ جس صاحب ایمان کو اللہ اپنے قرب کی دولت سے نوازتے ہیں اس کے دل کو اللہ اپنی وحدت کی سچائیوں کی روشنی سے منور کر کے اتنا دلیر اور اتنا شجاع کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا بھی باطل کے روپ میں اس کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے تو وہ تنہا حق کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسے قرآن مجید میں مقام رشد کہا۔ ہم نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کی دولت سے نواز دیا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہیں ہم اپنے قرب کی دولت سے نوازتے ہیں وہ کمزور مومن نہیں ہوتے، وہ بڑے طاقتور مومن بن جاتے ہیں۔ لعلہم یرشدون، ان کا ایمان مقام رشد پر فائد ہو جاتا ہے اور وہ زندگی گزارتے ہوئے ہر موڑ پر اللہ کی معمولی سے معمولی نافرمانی سے لے کر بڑی نافرمانی تک اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں مکمل طور پر شامل کر دیتے ہیں۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا، مومنوں سے مطالبہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یوں دیگر فوائد میں سے، اللہ کی یاد میں لگے رہنے کے دیگر فوائد میں سے یہ کہ معمولات زندگی میں وہ برائیاں جو ایک انسانی زندگی کو بہت بدصورت بنا دیتی ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بددیانتی، زبان درازی، گالم گلوچ، ظلم اور زیادتی، وہ تمام برائیاں جو ایک انسان کو بہت بدصورت انسان بنا دیتی ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہنے کے دیگر فوائد میں سے یہ فائدہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ انسان کی انسانیت میں اتنا حسن برپا ہو جاتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو جسے اللہ ہر وقت اپنی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اسے اتنی حسین زندگی دے دیتے ہیں، اتنی حسین زندگی دے دیتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کی تخلیقی حسن کی قسمیں اٹھا کر کہنے لگتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اتنا حسین قمام والا ہم نے آج تک کسی اور کو نہیں بنایا جتنا ہم نے حسین قمام والا حضرت انسان کو بنایا ہے، جب وہ اپنے اللہ کی فرما برداری پر قائم ہو جائے اور جب وہ اپنے رب کی یاد پر قائم ہو جائے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی فرما برداری پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے میں سچا نمازی بن جاؤں،
اللہ کی فرما برداری پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے پیغمبروں کا سچا تابع دار بن جاؤں. اللہ کی فرما برداری پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر حال میں اپنے رب کے حکموں کے سامنے اپنا سر نیچا کرنے والا بن جاؤں. خوشیاں ہوں تو رب کا فرما بردار، غمیاں ہوں تو رب کا فرما بردار، کامیابیاں ملے تو رب کا فرما بردار، ناکامیاں ہو جائیں تو رب کا فرما بردار. میرے لیے تو قرآن کریم نے جا بجا میری تسلیوں کے سامان وہ میرے سامنے پیش کیے ہیں، اور ایک مقام پر تو بہت واضح اور بڑی دو ٹوک بات کر کے کہا، تم نہیں جانتے تمہاری زندگی میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر. تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں یہ تم نہیں جانتے، یہ تمہارا رب جانتا ہے. اس لیے جیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے ایک صاحب ایمان کی، اس کو اپنی اس زندگی پر اپنے رب کا ہر حال میں شکر گزار ہونا ہے. تم نہیں جانتے، کہا تم نہیں جانتے. تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے. حالات میں تنگی ہے یہ صحیح ہو رہا ہے. صحت میں کمی ہے یہ صحیح ہو رہا ہے. صحت بہت اچھی ہے صحیح ہو رہا ہے. کاروبار زندگی چل رہا ہے، چمک رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے. بچوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے. بچے ناکام ہو رہے ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے صحیح ہو رہا ہے. ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہو صحیح ہو رہا ہے. تکلیفیں آ گئی ہیں صحیح ہو رہا ہے. تکلیفوں سے بچ گئے ہو صحیح ہو رہا ہے. قرضے چڑھ گئے ہیں صحیح ہو رہا ہے. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، جن چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے. کون پسند کرتا ہے میرے اوپر قرضہ چڑھ جائے؟ کون پسند کرتا ہے میں بیمار ہو جاؤں؟ کون پسند کرتا ہے کہ مجھے ناکامی اپنے ہدف میں مل جائے؟ کون پسند کرتا ہے کہ مجھے شکست ہو جائے؟ کون پسند کرتا ہے کہ میرے بچے نافرمان ہو جائیں؟ کون پسند کرتا ہے میری دکان نہ چلے؟ کون پسند کرتا ہے کہ میرے گھر میں ہر وقت ایک ماحول مقدور رہے؟ کون پسند کرتا ہے کہ سوسائٹی میں میں رسوا ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ؟ وہ ناکامیاں جنہیں بظاہر میں ناپسند کرتا ہوں وہ بھی اگر تمہیں ایمانی زندگی میں آ ملے تو پھر یاد رکھو تم نہیں جانتے تمہارا رب جانتا ہے. وہ ناکامیاں بھی تمہارے لیے میں اللہ نے خیر بنائی ہوتی ہے. کتنا بڑا صدمہ رسول اللہ کو آیا. حرم نبوی پر منافقین نے بد چلنی کا الزام لگا دیا. کتنا بڑا صدمہ تھا. اس صدمے میں فرمایا لا تحسبوه شرا لکم. اس صدمے کو اپنے لیے شر نہ سمجھنا، اس صدمے کو اپنے لیے شر نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سبحان اللہ. تم نہیں جانتے تمہارا رب جانتا ہے. اللہ اللہ. یہ جو یقین ہے کہ تم نہیں جانتے تمہارا رب جانتا ہے، اس یقین کے حاصل ہونے کا نام ہے احساس قرب کا مل جانا.
اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا. اللہ اللہ. کیوں میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ ایک صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ میں کمزور ہوں، طاقتوں والا میرا اللہ ہے. یہی ہے نا ایمان. ایک صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ میرا وجود میرے اللہ کی عطا ہے. ایک صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے میری تمام تر صلاحیتیں میرے اللہ کی عطا کردہ ہے. ایک صاحب ایمان کا یہ پکا یقین ہے میری بصیرت اللہ کی عطا ہے، میری سماعت اللہ کی عطا ہے، میری دسترس اللہ کی عطا ہے، میری توانائیاں اللہ کی عطا ہے، میری صلاحیتیں اللہ کی عطا ہے، میری اولاد اللہ کی عطا ہے، میرا کاروبار اللہ کی عطا ہے، میرا گھر اللہ کی عطا ہے، میرا سکون میرا چین اللہ کی عطا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے. سبحان اللہ. اس یقین کے حاصل ہونے کا نام ہے اللہ کے قرب کا احساس ہو جانا. پھر بندہ دلیر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یوں ایک مومن کی عظمتوں کا ایک نیا باب کھلتا ہے جو اسے معرکہ حق و باطل میں ہر حال میں شکست ہو یا فتح، ہر حال میں معرکہ حق و باطل میں شجاعت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ کی یاد میں لگے رہنا ایک مومن کو چین دیتا ہے. اللہ کی یاد میں لگے رہنا ایک مومن کو سکون دیتا ہے. اللہ کی یاد میں لگے رہنا ایک مومن کو اطمینان بخشتا ہے. اللہ کی یاد میں لگے رہنا ایک صاحب ایمان کو اطمینان قلب عطا کرتا ہے. جب اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتی ہے تو سچا مومن بے چین ہونے لگتا ہے. اللہ 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 اللہ. جی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی لوگوں ایک صاحب ایمان ایک صاحب ایمان بندہ ہر لحظہ اپنے رب کی یاد میں لگا رہنے والا. ہر لحظہ مومن کیا ہے؟ ہر لحظہ اپنے رب کی یاد میں لگا رہنے والا وہ مومن. جی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذین هم عن اللغو معرضون. لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے
اپنے رب کی یاد کی طرف لگا رہنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سجدوں میں گر کے اپنے رب کے سامنے آہوزاریاں کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. سبحان اللہ. رکوع کر کر کے اپنے رب کے سامنے آہوزاریاں کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. جی جی لغو باتوں سے اپنے دامن کو بچانے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال کو اپنے رب کے حکموں پہ پاک کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. سبحان اللہ. ہم للزکاۃ فاعلون، جی اپنے مال کا تزکیہ کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. جی جی اور امانت کے اندر خیانت نہ کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن. وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرنے والا وعدے وفا کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. امانتوں میں پورا خیال رکھنے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور اپنی گواہیوں پہ قائم ہونے والا یہ ہوتا ہے مومن بندہ. اللہ. جی جی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا یہ مومن ہے. نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میری نمازیں ضائع ہو جائیں. جی جی اللہ اللہ. ہر حال میں اپنے رب کے حکموں کے سامنے بچ جانے والا نمازی بندہ، زکوٰۃ دینے والا، امانتیں رکھنے والا، وعدے پورے کرنے والا، رب کے حکموں سے جی ڈرنے والا، رب کی ناراضگی سے بچنے والا. جی جی معاملات فی الدین میں رب کے حکموں کے سامنے جھکنے والا، معاملات دنیا میں رب کے حکموں کے سامنے جھکنے والا، خوشیوں میں رب کا شکر گزار بننے والا، غمیوں میں رب کے سامنے صبر سے اس کے گیت گانے والا، بیماری میں رب کے سامنے جھکنے والا، صحت میں رب کے سامنے جھکنے والا، کامیابی میں رب کے سامنے جھکنے والا، ناکامی میں اس سے مانگتے رہنے والا. جی جی ہر حال میں رب کی یاد میں لگا رہنے والا وہ ہوتا ہے مومن بندہ. سبحان اللہ. وہ ہوتا ہے مومن بندہ. جی اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اسے یہ احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. دکان پر بیٹھا ہوا اسے یہ احساس ہے میرا اللہ میرے میرے ساتھ ہے. گھر میں بیٹھا ہوا اسے یہ احساس ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. خوشیوں میں اسے یہ احساس ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. غمیوں میں اسے یہ احساس ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. جی ہر حال میں اسے یہ احساس ہے میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے. اللہ 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 اللہ. جس بندے کو یہ احساس ہر وقت ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے, میں اللہ اسے یہ تحفہ دیتا ہوں, میں اللہ اسے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اللہ کی رحمت بھی ہر حال اور ہر گھڑی میں اس مومن کے ساتھ ساتھ ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. رمضان کے مہینے نے صبر کی دولت تو دی, اللہ کے حکموں کے سامنے سر نیچا کر دینا اور صبر کرنا. اللہ 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 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی تعریفیں کی اور پھر اس کے بعد اپنا مطالبہ بھی رکھ دیا, دعا پیش کر دی. اللہ اللہ. اس دعا اور یعنی اس مطالبے اور اللہ کی تعریفوں کے بیچ میں اپنے تعلق کا اظہار بھی کیا. اللہ 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 اللہ. جی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور کوئی چارہ نہیں ہے مومن کا, اور کوئی سہارا نہیں ہے رب کے سوا. یہ ہے خلاصہ زندگی کا, جو ایمانی زندگی کا خلاصہ ہے نا جی, وہ یہ ہے. ایک مومن کا سہارا اس کی برادری نہیں بن سکتی, نہ 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 نہ. ایک مومن کا سہارا اس کی دنیا نہیں بنتی. ایک مومن کا سہارا اس کی سوسائٹی کے افراد وہ نہیں بنتے. ایک مومن کا سہارا دولت نہیں ہوتی. ایک مومن کا سہارا اس کی صلاحیتیں نہیں ہوتی. ایک مومن کا سہارا اس کی دنیا کی کامیابیاں ہرگز نہیں ہرگز نہیں, نہ 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 نہ. ایک مومن کا سہارا جی عمرا نہیں ہوتا ہے. ایک مومن کا سہارا وزراء ہرگز نہیں. ایک مومن کا سہارا اقتدار میں بیٹھے ہوئے افراد ہرگز نہیں. ایک مومن کا سہارا سرمایہ دار لوگ ہرگز نہیں, نہ 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 نہ. ایک مومن کا سہارا اس کا رب ہوتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. مجھ سے مدد مانگتے رہنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مدد مانگتے رہنا. اللہ سے مدد مانگنے کا معنی یہ اللہ کے گیت گاتے رہنا. بوقت ضرورت بات کروں تو پھر تو میں مومن نہیں رہتا, پھر تو میں وہ بندہ بن جاتا ہوں جس کے متعلق قرآن نے کہا یہ وقت ضرورت مانگنے والے یہ تو خسارے والے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ. یہ جو وقت ضرورت مانگتے ہیں اور جب
وقت بدل جاتا ہے اور پھر میرے سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، یہ تو خسارے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو بس کبھی کبھی مانگتے ہیں اللہ سے، مطلب کی چیز ہوئی تو ہو کرتے رہے، اور مطلب نکلا تو ختم۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ اللہ بڑے شکوے کے طور پہ اللہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ کرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ سبحان اللہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب کبھی انسان کو تکلیفیں آ جاتی ہیں، ضر تکلیفیں آ جاتی ہیں، کیا کرتا ہے؟ یدعونا، جی وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، کس کو پکارتا ہے؟ شکوہ کرتے ہیں اللہ۔ ہمارے استاد اصلاح کراتے تھے کہ لفظ شکوہ ہے، میں بار بار زبر سے بول رہا ہوں، شکوہ نہیں ہے، وہ شکو ہے، شکوہ جواب شکوہ۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی اللہ اللہ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان کو تکلیف آتی ہے، اب یہاں یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے کوئی خاص طبقے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کا تذکرہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، سبحان اللہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے، دعانا تو ہمیں پکارتا ہے۔ کس کو پکارتا ہے؟ جی اللہ اللہ، اللہ اللہ، لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تین حالتوں کا بیان ہے۔ دعانا لِجَنبِهِ، ہمیں بلاتا ہے جس بھی کروٹ میں ہوتا ہے، ایک حالت جس کروٹ میں ہوتا ہے ہمیں بلاتا ہے، او قاعدا بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں بلاتا ہے، او قائما کھڑا ہوتا ہے تو تین حالتیں۔ اللہ اللہ، کیا رب کی ربوبیت ہے بھائی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب یہاں مایوسی کے سارے دروازے بند کر دیے، جواب دیا، کوئی مانگنے والا تکلیف میں پر، اس کا یہ پہلو ذرا دیکھیے گا جو میں روشن کرنے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے، جس سے میں پردہ ہٹانے لگا ہوں۔
کوئی مانگنے والا، کوئی مانگنے والا، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، چور ہو یا دیانتدار ہو، تابع دار ہو یا باغی ہو، کوئی مانگنے والا جب پھنس جائے اور مجھ سے مانگے، سبحان اللہ، اب رب کی ربوبیت کا اندازہ لگائیں، کیا رب ہے۔ کوئی مانگنے والا، انسانوں میں بھی ایسے انسان موجود ہیں جن کو اللہ نے یہ حوصلے دیے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنی انسانیت کا کمال ان کے اندر نظر آتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن اور مخالف جب ان کے گھر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو وہ یہ کام نہیں کرتے کہ چونکہ یہ دشمن ہے اس لیے اس کو خالی بھیجا جائے۔ تو اللہ کے بندوں میں سے بندے ایسے بھی ہیں، کہتے ہیں یار کہار آ گیا ہے تو دشمن ان خالی نہیں جانا۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگوں کی انسانیت میں کمال یہ ہوتا ہے۔ جی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، غور سے سنیں یہ بات، کوئی قبروں کا پجاری ہو، کوئی غیر اللہ کی مانگنے والا، آسان کروں لمبی بات نہیں کروں، کوئی مشرک ہو تب، کوئی کافر ہو تب، کوئی مومن ہو تب، کوئی مانگنے والا جب اپنی تکلیف میں اللہ سے مانگے تو سنو لوگو، میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، ہم اس کے مانگنے پہ اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ یہ حصہ ذرا قابل غور تھا، اس پہ میں نے اصرار کیا۔ فلما، کوئی مانگنے والا ہم سے مانگے یا اللہ بیماری ٹھیک کر دے، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا تو مشرک ہے، میں یہ نہیں کہتا تو چور ہے، میں یہ نہیں کہتا تو زانی ہے، میں یہ نہیں کہتا تو مکار ہے، میں یہ نہیں کہتا تو میرا باغی ہے، میں یہ نہیں کہتا تو میرا مجرم ہے۔ نا 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 نا، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو خالی نہیں جانے دیتا۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، ہم ہی اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ تکلیف کوئی اور دور نہیں کرتا، کون کرتا ہے دور؟ بولیے کون کرتا ہے؟ پھنسے ہوا کا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں، اکیلا۔ بولیے کون؟ جی پھنسے ہوا کا ہاتھ تھامنے والا کوئی طاقتور انسان نہیں، صرف اللہ۔ تکلیفوں میں پھنسے ہوا کو نکالنے والا اکیلا اللہ، مشکل میں پھنسے ہوا کو نکالنے والا اکیلا اللہ، ڈوبتے ہوا کو سہارا دینے والا اکیلا اللہ، بیماروں کو شفا دینے والا اکیلا اللہ، بے سہاروں کو سہارا دینے والا اکیلا اللہ، مایوسوں کو امید دلانے والا اکیلا اللہ، ناکاموں کو کامیاب کرنے والا اکیلا اللہ، شکست خوردہ کو فتح دینے والا اکیلا اللہ، نامرادوں کو بامراد بنانے والا اکیلا اللہ۔ لوگوں سنو،
لوگوں سنو، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، کئی مانگنے والے کئی ضرورتوں میں پھنسے ہوئے جب اپنے سوالوں میں ادھر ادھر سے مانگ مانگ کے بے بس ہو جاتے ہیں۔ برادری سے مانگنے والا بے بس ہو گیا جی، رشتہ داروں سے مانگنے والا بے بس ہو گیا جی، طاقتوروں سے مانگنے والا بے بس ہو گیا، چودھریوں سے مانگنے والا بے بس ہو گیا جی، ان سرمایہ داروں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا، رشتہ داروں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا جی، اپنے گاؤں کے لوگوں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا، اپنے پرانے دوستوں سے امیدیں باندھنے والا جب بے بس ہو گیا، اپنے استادوں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا، اپنے پیروں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا، ڈاکٹروں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا، انجینئروں سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا جی، وزراء سے مانگنے والا جب بے بس ہو گیا، ساری انسانیت سے سوال کر کر کے جب بے بس ہو گیا اور اس کا ایک ایسا حال آ گیا کوئی اس کی امید نہیں باندھ رہا، تو میں اللہ اس وقت اپنا تذکرہ کر کے اس کو تسلی دیتا ہوں، او میاں جنوں ہر بوئے تو جواب ہو گیا ہے، میں اللہ نے وہ واسطے اپنی ربوبیت دا دروازہ نہیں جو بند کیتا جدے واسطے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، اس مستر کے لیے میں اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ سبحان سبحان اوہ امن یجیب المستر، سبحان اللہ سبحان اللہ امن یجیب المستر، مستر وہ بندہ جس کے سارے جتن جس نے چلائے پھر وہ بے بس ہو گیا، کوششیں اس نے کی، ہاتھ پاؤں مارے، انج کر لینا انج کر لینا، انہوں کہہ لینا انہوں کہہ لینا، یوں کر لیتا ہوں یہاں کر لیتا ہوں، سارے جتن جتا کے جب بے بس ہو گیا اس کو کہتے ہیں مستر۔ میری بس ہو گئی ہے، جب کبھی بندہ کہ میری آ جاتا ہے وقت، کبھی کبھی بندہ کہتا میری بس ہو گئی جی جی، اللہ 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 کہتے نے تیری بس ہو گئی ہے، جتھے تو بس ہو جائے او تو تیرا رب رحمان شروع ہوندا ہے۔ میں پھر مایوسوں کو کھڑا کر دیں، بے شک بے شک بے شک، امن یجیب المضطر، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ میں تو مردوں سے زندے بناتا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھے، اس بات کو سمجھے، ٹھہریے آپ سب ذرا ٹھہریے گا، اللہ میں اللہ مردوں سے زندے نکالنے والا، زندوں سے مردے نکالنے والا جی بے شک جی، بار بار قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے، بے شک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے لوگوں سنو، جب بندہ بے بس ہو جائے
اللہ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میت بھی بے بس ہوتی ہے، زندہ بندہ بھی جب مایوس ہو گئے، بے بس ہو جائے، کچھ نہ کرے تو انہوں کہنے لگے نے تو تینج بیٹھے ہے جنج مردہ بیٹھا ہوتا ہے، کی گل ہے ہلتا جلتا نہیں ہوں، بولتا چالتا نہیں ہوں، کہتا میں بے بس ہو گیا۔ اللہ کہتے نے یہ بے بس جب تمہیں دوبارہ زندگی میں کامیاب نظر آئے تو یہ سمجھ لینا ایس بے بس دا بس چلاڑ والا کلا تخرج الحی من المیت، میت سے مراد بے بسی، بے بسی سے زندگی کے آثار پیدا کرنے والا کون ہے؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ زمین مردہ، زمین مردہ، جی مٹی بے جان ہے، مٹی بولیے مٹی، جی مردہ، اللہ 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 اللہ، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اے لوگو، یہ تمہاری مردہ زمینوں میں درخت اگائے، تمہاری مردہ زمینوں میں پھل لگ گیا، یہ تمہاری مردہ زمینوں میں غلہ اگایا، تمہاری مردہ زمینوں میں پھول اگائے، تمہاری مردہ زمینیں لہلہاتے کھیتوں سے بھر گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ کون ہے کرنے والا؟ تو فرمایا کوئی اور نہیں، هو الذی انزل لکم من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر ومنہ تسیمون۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے انزل لکم، اور تمہارے لیے انزل لکم، تمہارے لیے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، پانی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، درخت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، پھل اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کھیتیاں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لکم کس کے لیے؟ ہمارے لیے، بولیے کس کے لیے؟ ہمارے لیے، الذی انزل لکم، یہ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے، پورا رکوع حیرت انگیز اللہ کی تخلیق کاریوں کے مظاہر ہیں، سبحان اللہ۔ والذی کیوں نہ پھر ایک مومن ہر وقت اپنے اللہ کے گیت گائے، اسے تو یقین ہوتا ہے کہ بے بسی سے امید قائم کرنے والا ہے ہی رب، تو پھر بات تو اس سے کی جائے۔ والذی انزل لکم من السماء ماء، آسمانوں سے اس اللہ نے لکم تمہارے لیے پانی اتارا۔ کیا اتارا؟ پانی اتارا، بولیے کیا اتارا؟ پانی اتارا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، بولیے کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اور انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے پانی اتارا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ۔ 3 فوائد اس کے گنائے، کتنے فوائد گنائے؟ بولیے کتنے فوائد گنائے؟ اور جن انسانوں سے شکوہ کیا ان کی بھی 3 حالتوں کا تذکرہ کیا۔ لِجَنبِهِ، اللہ اکبر، لِجَنبِهِ، جب کسی انسان کو میری ضرورت پڑتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، جس حال میں بھی ہو، لِجَنبِهِ، جس کروٹ پہ ہو مجھے بلاتا ہے، او قاعدن، بیٹھا ہو تو مجھے بلاتا ہے، او قائما، یا کھڑا ہو تو
تو مجھے بلاتا ہے اللہ 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 فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم کوئی اور نہیں، یہ میں نے پہلے بھی نمایاں کی بات، جب ہم کوئی نبی تکلیفیں دور نہیں کرتے، تکلیفیں دور کرنے والا بولیے کون؟ جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، کوئی ولی نہیں کرتا، ہم دور کرتے ہیں، کوئی تقی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، کوئی ولی نہیں دور کرتا، ہم کرتے ہیں، کوئی شہید تکلیف دور نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، کوئی باپا تکلیف دور نہیں کرتا، میں اللہ ہم کرتے ہیں فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، حالت بدل دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرہ، اللہ اکبر سبحان اللہ یہ شکوہ شروع ہو گیا، مرہ، تو پھر یوں ہمارے سامنے سے یوں گزر جاتا ہے، یوں ہمارے سامنے سے ہماری یاد سے یوں یہ منہ چرانے لگتا ہے، کأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، جیسے کبھی اس نے اپنی تکلیف میں ہمیں بلایا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ہم دنیا اسی طرح ان کی سوار دیتے ہیں، ان کو واپسی کا رستہ نہیں دیتے۔ یہ مسرف ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ حد سے گزرے ہوئے، مسرف، حد سے گزرا ہوا، جی اللہ 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 اللہ، لیکن اس کے مقابلے میں مومن بندہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں، کیونکہ اسے اپنے رب کے قرب کی تلاش میں اپنے رب کی یاد میں لگا رہنا ہوتا ہے۔ جی اللہ 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 اللہ، جی اللہ اللہ، مصرف بندہ جی تینوں حالتوں میں تھوڑی کمزوری اور زیادہ کمزوری اور زیادہ کمزوری، یہ تین شدتیں ہیں تکلیف کی، جم بھی تھوڑی شدت، قاعدن اور تھوڑی شدت اور زیادہ تھوڑی سی شدت، قائمن بیماری یا تکلیف کا اور بڑھ جانا، جی اللہ 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 اللہ، جس نوعیت کی بھی تکلیف ہو، اور لوگوں سنو، ہر تکلیف کو دور کرنے والا اکیلا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مومن کو اس بات پہ کامل یقین، کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی انزل لکم من السماء ماء، سبحان اللہ، لکم منہ شراب ومنہ الشجر وفیہ تسیمون، اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں جائے پانی اتارا، اس میں سے تم نے تین فائدے لیے، منہ شراب، تو نے اپنے پینے کی ضرورت کو پورا کیا، منہ شجر، اپنے درختوں کو پلایا، وفیہ تسیمون، اور اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا، سبحان اللہ۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ منہ شرابن کا معنی ہے لجنبہ، تم اپنی طرف میں جو ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے، تمہاری بنیادی ضرورت پانی سے، پیاس تھی، وہ تم نے پوری کی، اللہ اللہ، منہ شجر، تمہاری زندگی کے کھڑا ہوتے ہوئے درخت کھڑے ہوتے،
تمہاری زندگی کے قائم ہوتے ہوئے تمہاری جو ضرورتیں تھی وہ تمہارے رب نے پوری کی. منو تسیمون، اور جب تم کمزوری کی طرف مائل ہوئے پھر لیٹنے لگے، تمہارے لیٹتے ہوئے تمہاری ضرورتوں کو کسی اور نے پورا نہیں کیا. تمہاری 3 حالتیں ہیں، ایک کمزوری، ایک جوانی، پھر کمزوری. تینوں حالتوں میں میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، تمہاری تینوں حالتوں میں ماں کے رحم میں ہو تو ضرورتیں پوری کرنے والا میں اللہ، بچپن میں ہو تو میں اللہ، جوانی میں ہو تو میں اللہ، بڑھاپے میں ہو تو میں اللہ. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحان تمہارا خالق تمہارا اللہ، تمہارا خالق تمہارا، سارے بولیے تمہارا خالق تمہارا، اونچی آواز میں بولیے، ختم کرتا ہوں. یہ تمہارا خالق تمہارا، اس نے تمہیں کمزوری سے بنایا، پھر تمہیں اس نے طاقت دی، پھر وہ تمہیں کمزور کرے گا. اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں کمزور کر دیتے ہیں اللہ؟ پہلے جب کمزوری ختم کی تو پھر دوبارہ کیوں کمزور کر دے؟ اے سوال جے کھلوایا سی تو پھر ڈگانا کیوں ہے؟ ایک سوال. جی اللہ اللہ اللہ، ہاں کمزوری سے شروع کیا تاکہ تجھے کوئی طاقتور اس کی تلاش جاری رہے. جب تو طاقتور کی تلاش کرے، آسمانوں کو دیکھے، تمہیں سورج نظر آئے وہ ڈوب جائے، تم انکار کر دو، ڈوبنے والا طاقتور نہیں ہوتا. تمہیں چاند نظر آئے وہ چھوٹا بڑا ہونے لگے، تم انکار کر دو، یہ طاقتور نہیں ہو سکتا. تمہیں کائنات کے مظاہر میں جی طلوع و غروب نظر آئے تو تم یہ مان لو طلوع ہونے والی کائنات یہ معبود نہیں ہو سکتی، غروب ہونے والی کائنات یہ معبود نہیں ہو سکتی. جو آج طلوع ہو کل غروب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. نانا تم تلاش جاری رکھو. جب تم اپنی کمزوری میں طاقتور کی تلاش میں آگے سے آگے بڑھو تو تمہیں میں اللہ یہ منظر دکھاؤں گا. ساری کائنات جو طلوع سے غروب تک سفر کرتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے، ایک میں اللہ ایسا بچ جاتا ہوں جسے کوئی ڈبو نہیں سکتا. جی سبحان اللہ. جی تمہیں تمہارے رب کی یاد میں لگنے کے لیے کمزوری کو سنبھالنا، پھر طاقت میں رب کی یاد کی طرف لگنے میں، پھر رب کی طرف جی توجہ کرنے کا زمانہ، پھر کمزوری جی اللہ اللہ، پھر رب کی یاد کی طرف لگنے کا زمانہ. اللہ کیوں پھر کمزوری کیوں آ گئی؟ کمزوری سے جب طاقت ملی تو پھر کمزور کیوں کیا؟ تو جواب آیا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، کائنات کا خالق اللہ جیسے چاہے جس کو چاہے جو کر دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. اور کامل علموں والا اور کامل قدرتوں والا کون ہے؟ جی مومن بندہ، اللہ کے قرب کا متلاشی بندہ، ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگا رہنے والا، ہر حال میں اللہ کی یاد کی طرح لگا رہنے والا. جی جی جسے قرب ملتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. مقرب بندے اوئے ہوئے جسے قرب ملتا ہے. آخری جملہ حضرت شاہ جی تشریف لے آئے.
اور انشاءاللہ میں ان کی دعا لینے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جسے اللہ کا قرب ملتا ہے وہ ہر لحظہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. وہ ہر لہجہ، بولیے ہر لہجہ، بولیے ہر لہجہ. جی جی، اللہ اللہ. جبریل کو اللہ کا قرب ملا، ہر لحظہ تسبیح. سبحان اللہ. ظاہری قرب جبریل کو ملا ہے نا. جی جی، جبریل کو قرب ملا تو ہر لحظہ، بولیے ہر لہجہ. ہر لحظہ ذکر میں لگ گیا. میکائیل کو قرب ملا، ہر لحظہ جی تسبیح ذکر میں لگ گیا. فرشتوں کو قرب ملا، ہر لحظہ ذکر میں لگ گئے. اللہ 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 اللہ. لیکن ان کو قرب دینے والے نے یہ کبھی نہیں کہا او جبریل میں تیرے قریب ہوں، او میکائیل میں تیرے قریب ہوں. وہ قرب کے احساس سے تسبیح میں تو لگے ہیں. اللہ اللہ. حضرت انسان جسے اللہ نے وحی کی دولت سے نوازا، اپنے پیغمبروں کی تابع داری سے نوازا، جب اسے اللہ اپنا قرب دیتے ہیں وہ فرشوں پہ بستہ ہوتا ہے تو اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے لوگوں، انسان کا خالق میں اللہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جبریل کے اتنا قریب نہیں جتنا میں کامل انسان کے اپنا اللہ قریب ہو جاتا ہوں. سبحان سبحان اللہ. جبریل کو قرب ملے تو وہ ہر لحظہ ذکر میں لگ جاتا ہے. انسان کو قرب ملے تو ہر لحظہ تسبیح والا ہونا چاہیے. اللہ 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 اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے مومنو، جنہیں میں اللہ نے اپنی یاد میں لگایا ہے ان کو میں اللہ مطالبہ کر رہا ہوں. جنہیں قرب لینا ہے ان کے لیے تقاضا یہ ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. وہ اپنی زندگی کا ہر لحظہ اللہ کی یاد بنا دے، اللہ ان کی زندگی کا ہر لحظہ اپنی رحمت بنا دے گا.